السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کی بڑائی بیان کرتی ہے؟ جی ہاں، صرف انسان، جنات اور فرشتے ہی اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، بلکہ اس دنیا کے تمام مخلوق، حتیٰ کہ چرندے، پرندے، درندے، اسی طرح پیڑ پودے، حتیٰ کہ ستارے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں حیرت ہو رہی ہے تو حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو سن نہ سکیں، اور اگر سن بھی لیں تو سمجھ نہ سکیں، لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں، اس کے بعد اپنی اصل مقصد کی طرف لوٹتا ہوں۔ سائنسدانوں نے سب سے پہلے پیڑ پودے اور پتے پر تحقیق کرنا شروع کیا، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بہت سے درخت ایسے ہیں جو اپنے اندر سے آواز نکالتے ہیں، لیکن ان کی آواز اتنی دھیمی اور پست ہوتی ہے کہ ان کی آواز کو سنا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ان کی آواز کو کسی ڈیوائس یا کمپیوٹر یا کسی مشین سے بلند کر دیا جائے تو ان کی آواز کو سننا ممکن ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ریسرچ کو روکا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ریسرچ کو آگے بڑھانا شروع کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات کی ہر چیز بولتی ہے، اس دنیا کی ہر چیز اپنے اندر سے آواز نکالتی ہے، حتیٰ کہ ستارے بھی اپنے اندر سے آوازیں نکالتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ستاروں کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کہ ان کے اندر ہتھوڑا مارا جا رہا ہو۔ جب انہوں نے اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا تو حیران کر دینے والی تحقیق یہ سامنے آئی کہ ستارے تو ستارے، درخت تو درخت، بدن کے اندر یعنی انسان کے یا کسی اور کے جسم کے اندر جو سیلز ہوتی ہیں وہ بھی بولتی ہیں، وہ بھی اپنے اندر سے آوازیں نکالتے ہیں، اور ہر سیل کی آواز دوسرے سیل کی آواز سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ اب میں شکیل آپ کو ایک فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ یہ ستارے، پیڑ پودے، درخت جو آواز نکال رہے ہیں، آخر وہ کون سی آواز نکال رہے ہیں؟ آخر وہ کیا بول رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ آپ ذرا اس آیت کی باریکی تو دیکھیے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی آواز کو سنتے نہیں ہو، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی آواز کو سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ تم ان کی آواز کو سن لو، ان کی تسبیح کو سن لو، لیکن ضروری نہیں کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ بھی جاؤ۔ پھر اس بات کو بھی سوچیں کہ بڑے بڑے سیارے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے سیلز اور ہر چیز کو آواز دینے والا، اور وہ بھی الگ الگ آواز دینے والا کون ہے؟ آخر کوئی ہے یا یہ سب اتفاقات کا نتیجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتفاقات ایسے نہیں ہوتے کہ ہر چیز منضبط ہو، ہر چیز منظم ہو۔ یہ یقیناً کسی کاریگر کی کاریگری ہے، یہ یقیناً کسی پیدا کرنے والے کا کرشمہ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ جب اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، حالانکہ وہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، کیا ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یا پھر غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات یہ غور کرنے کی ہے کہ وہ جس نے بڑی سی بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو الگ آواز دی، وہ کتنی طاقت والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے والا ہوگا، اس کو ہر چیز پر کتنا کنٹرول ہے، وہ ہر چیز کو کس طرح چلا رہا ہے۔ اب ہم اور آپ اس چھوٹے سے سیارے کی چھوٹی سی مخلوق، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں کی خیانت کو اس سے چھپا لیا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے جو کتاب ہدایت ہمیں دی ہے، ہم اسے پسے پشت ڈال کر جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ ہماری حرکتوں سے بے خبر ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو بہت باخبر ہے، وہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
وہ تو آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان رہا ہے۔ اس نے بغیر کسی نمونے کے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی اور ہم اس چھوٹے سے سیارے کے چھوٹی سی مخلوق ہو کر ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اس دن ان کا مقابلہ کر پائیں گے جس دن ہماری زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ تو بول، کہ تیرے ذریعے کتنا ظلم کیا گیا اور تیرے ذریعے کتنی نافرمانی کی گئی؟ ظاہر ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہاں خالق، ہم کہاں مخلوق، وہ کہاں اتنی طاقت والا اور ہم کہاں لاچار بے بس۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کا ہو جائے اور ہم ان کو اپنا بنا لیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری زبان پر تالا لگا دیا جائے، اس سے پہلے کہ ہماری کانوں میں آواز آنی بند ہو جائے، آئیے ہم توبہ کرتے ہیں، آئیے ہم سربا سجود ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، کیونکہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔